السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت چلنے والا جامعہ انواریہ حیدرآباد الدکن کے زیر اہتمام 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کتب تفاسیر وصیحہ ستہ اور علماء و مشائخ اعظام کی معرکۃ الآراء تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ اسی کی ایک سنہری کڑی ہے، درس مسلم شریف، اور ہمارا موضوع جو چل رہا ہے کتاب الحج، اور آج کا باب ہے باب بیان عدد عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زمانہن، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عمروں کی تعداد، جو آپ نے عمرے کیے ہیں اس کی تعداد کے بارے میں امام مسلم علیہ الرحمت و رضوان نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر 2929، حدثنا حداب بن خالد حدثنا حمام حدثنا قتادۃ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته عمرة من الحدیبیہ او زمن الحدیبیہ في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنین في ذي القعدة وعمرة مع حجته۔ اس حدیث کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 عمرے کیے، اور یہ سب ذوالقعدہ میں کیے ہیں، سوائے اس ایک عمرے کے جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ ایک عمرہ حدیبیہ تھا جو صلح حدیبیہ کے زمانے میں ذوالقعدہ میں کیا، دوسرا اس کے بعد والے سال ذوالقعدہ میں کیا، تیسرا عمرہ جعرانہ جب آپ نے غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا، یعنی مال غنیمت تقسیم کیا، یہ بھی ذوالقعدہ میں کیا، اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ حدیث نمبر 2930، وحدثنا محمد بن مثنى حدثني عبد الصمد حدثنا حمام حدثنا قتادة وقال سألت انس رضی اللہ تعالی عنہ كم حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجة واحدة واعتمر 4 عمر ثم ذكر بمثل حدیث حداب۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے حج کیے؟ انہوں نے کہا کہ فرضیت حج کے بعد آپ نے 1 حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں۔ حدیث نمبر 2931، وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال سألت زيد بن ارقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17، قال وحدثني زيد بن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 وانه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع، قال ابو اسحاق بمکہ اقرا۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا 17، اور حضرت زید بن ارقم نے مجھے بتلایا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 19 غزوات میں شرکت کی ہے، اور ہجرت کے بعد ایک حج کیا ہے جو حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا۔ ابو اسحاق نے کہا کہ مکے میں رہتے ہوئے آپ نے ایک اور حج بھی کیا۔ حدیث نمبر 2932، وحدثني هارون بن عبد الله اخبرنا محمد بن بکر البرسانی اخبرنا ابن جریج قال سمعت عطاء يخبر قال اخبرني عروة بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت انا وابن عمر مستندین
إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وإنا لنسمع ضربها بالسواك لتستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أي أمتا ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سکت. اس حدیث کے راوی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حجرے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک فرما رہی تھی اور ہم ان کی مسواک کرنے کی آواز کو سن رہے تھے۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب میں عمرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے میری امی جان کیا آپ نہیں سن رہی ہے جو ابو عبد الرحمن کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب میں عمرہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے، مجھے اپنی زندگی کی قسم آپ نے رجب میں عمرہ نہیں کیا، آپ نے رجب میں عمرہ نہیں کیا اور آپ نے رجب میں عمرہ نہیں کیا۔ تو ابن عمر کے ساتھ تھے اور آپ نے جب رجب میں عمرہ کیا تو ابن عمر آپ کے ساتھ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر یہ سب سن رہے تھے، انہوں نے نہ کہا نہ ہاں کہا نہ وہ خاموش رہے۔ حدیث نمبر 2933 وحدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا جریر عن منصور عن مجاہد قال دخلت انا وعروة بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جالس الى حجرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ والناس يصلون الضحى في المسجد فسألنا عن صلواتهم فقال بدعة. فقال له عروة رضي الله تعالى عنه يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 4 عمر إحداهن في رجب فكرهنا أن تكذبه ونود عليه. وسمعنا استنان عائشة رضي الله تعالى عنها في الحجرة. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عروہ مسجد نبوی میں گئے، وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حجرے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے حضرت ابن عمر سے اس نماز کے بارے میں سوال کیا، حضرت ابن عمر نے فرمایا بدعت ہے۔ پھر عروہ نے ان سے دریافت کیا اے ابو عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 عمرے کیے ہیں اور ان میں سے 1 عمرہ رجب میں کیا ہے۔ ہم نے ان کی بات کا رد کرنا یا جھٹلانا ناپسند کیا۔ پھر ہم نے حجرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے کہا اے ام المؤمنین کیا آپ سن رہی ہیں ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ عروہ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیے ہیں، ان میں سے 1 عمرہ رجب میں کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی عمرہ کیا ابو عبد الرحمن ان کے ساتھ تھے اور آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اب ان احادیث مبارکہ کے بعد تشریح کی طرف اور ان احادیث کی شرح کی طرف جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اس طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کی تعداد اور اس بارے میں تحقیق۔
حضرت انس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس بات پر اتفاق ہے، صحابہ ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیے ہیں، ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رجب میں عمرے کا انکار کیا۔ پہلا عمرہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے سال ذوالقعدہ میں کیا، جس میں آپ کو اور صحابہ کو روک دیا گیا اور آپ اور صحابہ حلال ہو گئے، یعنی احرام کھول دیا اور اس کو بھی عمرے شمار کیا گیا۔ دوسرا اگلے سال ذوالقعدہ میں عمرہ کیا، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، یہ 7 ہجری میں کیا تھا۔ تیسرا عمرہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے سال کیا، اور چوتھا عمرہ حجۃ الوداع کے سال کیا، اور اس کا احرام ذوالقعدہ میں باندھا اور اس کے افعال ارکان ذوالحج میں کیے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابن عمر کے قول کا انکار کیا تو حضرت ابن عمر خاموش رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابن عمر کو یاد نہیں رہا تھا یا شبہ پڑ گیا تھا، یعنی شک میں ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بحث نہ کی، نہ ان کی بات کا انکار کیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج افراد کیا تھا، اس لیے کل 3 عمرے ہوئے، یعنی صرف حج کیا تھا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا، اور باقی 3 عمرے ہوئے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شدید رد کیا ہے، یعنی ان کا جواب کیا ہے اور تردید کی ہے ان کے قول کی، اور کہا ہے کہ روایات کثیرہ و صحیحہ و مشہورہ سے ثابت ہے کہ مشہور روایتوں میں جو شہرت پا گئی روایت، اور صحیح اور کثیر یعنی زیادہ روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے حج قران کیا تھا، اور قاضی ایاز نے جو کچھ لکھا ہے وہ باطل ہے۔ نماز چاشت کی بدعت ہونے کی توضیح۔ حضرت ابن عمر نے اس حدیث میں چاشت کی نماز کو بدعت کہا ہے، حالانکہ چاشت کی نماز سنت سے ثابت ہے۔ علامہ نووی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر کا مطلب یہ تھا چاشت کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونا اور اس کا اظہار کرنا بدعت ہے، اس کی اصل سنت ہے، یعنی اصل نماز سنت ہے، لیکن اس نماز کے لیے جمع ہونا اور اس کا اظہار کرنا بدعت ہے۔ تاہم چاشت کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونا حضرت ابن عمر کے نزدیک بدعت سیئہ نہیں تھی، اور نہ لوگوں کو اس سے منع کرتے تھے۔ اور مزید اس کی وضاحت کتاب الصلاۃ میں شارح علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے، تو پتہ یہ چلا چاشت کی نماز بدعت سیئہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے لوگوں کا جمع ہونا بدعت سیئہ ہے، اور نہ حضرت عمر اس کے لیے لوگوں سے منع کرتے تھے۔ اگر وہ جو بدعت کے الفاظ جو حدیث مبارکہ میں آئے اس سے نماز بدعت مراد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا اس طرح جمع ہونا انہوں نے بدعت کہا ہے، تو یہ بھی بدعت حسنہ ہوگی، بدعت سیئہ مراد نہیں ہے شارحین حدیث کے نزدیک۔ اب باب فضل العمرۃ فی رمضان، نیا باب ہے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2934، وحدثنی محمد بن حاتم بن میمون حدثنا یحیی بن سعید بن جریج قال اخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يحدثنا قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فنسیت اسمها ما منعك ان تحجي معنا قال لم يكن لنا الا ناضحان فحج ابو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننزح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی ایک عورت سے کہا،
راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا تھا لیکن میں بھول گیا، تم ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں جاتی؟ اس نے کہا ہمارا پانی لانے کے 2 ہی اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور دوسرا اونٹ ہمارا پانی لانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 2935 وحدثنا احمد بن عبدة الضبي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها سنان رضي الله تعالى عنها ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قال ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على إحداهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصار کی ایک عورت جسے سنان کہا جاتا تھا، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کیا چیز مانع ہے، رکاوٹ بنی ہے؟ اس نے کہا میرے شوہر کے 2 اونٹ تھے، ایک پر وہ اس کا بیٹا حج کے لیے گیا اور دوسرے پر ہمارا غلام پانی لاتا ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا یہ فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر رمضان شریف میں عمرہ کرنے کی فضیلت پر احادیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اب نیا باب آغاز ہو رہا ہے۔ باب استحباب دخول مکہ من الثانیۃ العلیٰ والخروج من الثانیۃ السفلیٰ۔ مکہ مکرمہ میں بالائی حصے سے یعنی بلند حصے سے داخل ہونے اور نچلے حصے سے نکلنے کا استحباب یعنی مستحب ہونا۔ حدیث نمبر 2936 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر وحدثنا ابن نمیر حدثنا ابی حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج من طریق الشجرہ ويدخل من طریق المعرس وإذا دخل مکہ دخل من الثانیۃ العلیٰ ويخرج من الثانیۃ السفلیٰ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام درخت والے راستے سے نکلتے اور معرس کے راستے سے واپس آتے، اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو بالائی گھاٹی سے یعنی بلند پہاڑی سے داخل ہوتے، اور جب وہاں سے نکلتے تو نچلی گھاٹی سے نکلتے۔ حدیث نمبر 2937 وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء، ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔ حدیث نمبر 2938 حدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ تشریف لاتے تو بالائی جانب سے یعنی بلند حصے سے داخل ہوتے اور جب لوٹتے تو نیچے کی جانب سے لوٹتے۔ حدیث نمبر 2939 وحدثنا ابو قریب حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح من کدا من اعلی مکہ قال ہشام فکان ابی يدخل منہما کلیہما وکان ابی اکثر ما يدخل من کدا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے سال کدا کی مقام کی جانب سے داخل ہوئے جو مکے کا بالائی یعنی بلند حصہ ہے۔ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد ان دونوں جانبوں سے داخل ہوتے تھے اور اکثر کدا مقام کی جانب سے داخل ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں
بلند حصے یعنی بالائی حصے سے داخل ہونے اور نچلے حصے سے نکلنے کا استحباب۔ اب ان احادیث مبارکہ اور ترجمے کے بعد کچھ شرح اس کی یوں آئی ہے کہ مکے میں آنے اور جانے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا راستوں کو تبدیل کرنا نیک شگون کے لیے تھا، نیک فعال کے لیے تھا، تاکہ راستے کا تغیر حالات کے خوشگوار تغیر پر دلالت کرے، تاکہ راستے کا تغیر حالات کے خوشگوار تغیر پر دلالت کرے، یعنی راستے کا بدلنا کہ یہاں کے حالات بھی اچھے ہیں اور وہاں کے حالات بھی کیا ہے، اچھے حالات ہیں، اس پر دلالت کرے، تاکہ دونوں راستے عبادت کی گواہی دیں اور دونوں طرف کے لوگوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی برکات سے نوازنے کے لیے راستہ تبدیل کیا کرتے تھے، جیسا کہ عیدین میں کیا جاتا تھا کہ ایک راستے سے حضور تشریف لاتے تو دوسرے راستے سے پھر واپس ہوتے، تاکہ اپنی برکتوں سے، اپنی عنایتوں سے، اپنی توجہات سے لوگوں کو مستفید کرے، مالا مال کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی راستے تبدیل کرنا، ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا مستحب بن گیا۔ باب استحباب المیت بذی طویٰ عند ارادۃ دخول مکہ والاغتسال لدخولها ودخولها نہارا۔ مکے میں داخل ہوتے وقت ذی طویٰ میں رات گزارنے کا استحباب، ذی طویٰ جو مقام ہے اس میں رات گزارنے کا مستحب ہونا۔ حدیث نمبر 2940 حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة قال وكان عبد الله يفعل ذلك وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى أو قال حتى أصبح۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح ہونے تک مقام ذی طویٰ میں رات گزاری، پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ابن سعید کی روایت میں ہے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی یہاں، یا یہ کہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حدیث نمبر 2941 وحدثنا ابو ربیع الزہرانی وحدث حماد حدثنا ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه فعله۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مکہ مکرمہ آتے تھے تو مقام ذی طویٰ میں رات گزارتے تھے یہاں تک کہ صبح کرتے اور غسل کرتے، پھر دن میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا ہی کیا تھا۔ حدیث نمبر 2942 وحدثنا محمد بن اسحاق المسیبی حدثني انس یعنی ابن عباس عن موسى ابن عتبة عن نافع ان عبد الله حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو ذی طویٰ میں اترتے اور رات وہیں گزارتے یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھتے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی جگہ ایک بڑے ٹیلے پر ہے، اس مسجد میں نہیں ہے جو بعد میں بنائی گئی، لیکن اس کے نیچے ایک بڑے ٹیلے پر ہے۔ حدثني محمد بن اسحاق المسیبی حدثني انس یعنی ابن ایاز عن موسى ابن عقبة عن نافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استقبل فرزتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة
ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء ويدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرزتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طویل پہاڑ کے دونوں چوٹیوں کے درمیان قبلے کی طرف منہ کرتے اور جو مسجد وہاں بنی ہوئی ہے اس کو ٹیلے کے بائیں طرف کر دیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی جگہ اس کالے ٹیلے سے نیچے ہے، اس کالے ٹیلے سے 10 ہاتھ چھوڑ کر یا کم و بیش پھر اس لمبے پہاڑ کے دونوں ٹیلوں کی طرف منہ کر کے جو تمہارے اور بیت اللہ شریف کے درمیان ہے نماز ادا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ جاتے وقت مقام ذی طویٰ میں رات گزارنا چاہیے اور صبح تک وہیں رہے، اور صبح کی نماز پڑھ کر غسل کر کے مکے میں دن کے وقت داخل ہو، جو مستحب عمل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ باب استحباب الرمل فی الطواف والعمرۃ فی الطواف الاول فی الحج۔ حج اور عمرے کے پہلے طواف میں رمل کرنے کا مستحب ہونا، رمل کا استحباب، حج اور عمرے سے کہ پہلے طواف میں رمل کا استحباب۔ حدیث نمبر 2944 وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ ابن نمیر وحدثنا ابن نمیر حدثنا ابی حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا طاف بالبیت الطواف الاول خب 3 ومشى 4 وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما يفعل ذلك۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تو پہلے 3 چکروں میں تیز تیز دوڑ کر طواف کرتے اور باقی 4 چکروں میں معمول کے مطابق چلتے، اور جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو 2 سبز نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور کرتے تھے۔ 2900 حدیث نمبر 2945 حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم عن یعنی ابن اسماعیل عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا طاف في الحج والعمرة اول ما يقدم فإنه يسعى 3 اطواف بالبيت ثم يمشي 4 ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ آنے کے بعد جب حج یا عمرے کا پہلا طواف کرتے تو 3 مرتبہ دوڑ کر طواف کرتے اور 4 مرتبہ معمول کے مطابق چل کر طواف کرتے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے یعنی دوڑ لگاتے۔ حدیث نمبر 2946 وحدثنی ابو الطاہر وحرملۃ بن یحییٰ قال حرملۃ اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله بن عمر اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود واول ما يطوف حين يقدم يخب 3 اطواف من السبع۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لاتے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے اور آنے کے بعد پہلے طواف کے 7 میں سے 3 چکروں میں دوڑتے۔ حدیث نمبر 2947 وحدثنا عبداللہ ابن عمر بن ابان الجعفی حدثنا ابن المبارک اخبرنا عبید اللہ نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجر الى الحجر 3 ومشى 4۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود سے حجر اسود تک
3 چکروں میں رمل فرمایا اور باقی 4 چکروں میں معمول کے مطابق چلے اور طواف کیے۔ حدیث نمبر 2948 وحدثنا ابو کامل الجحدری حدثنا سلیم بن اقبر حدثنا عبد الله بن عمر النافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمل من الحجر الى الحجر وذكر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا اور کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2949 حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن ثعلب حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے حجر اسود سے حجر اسود تک رمل فرمایا یہاں تک کہ اس تک 3 چکر پورے ہو گئے۔ 2950 حدیث نمبر وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 اطواف من الحجر الى الحجر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل فرمایا۔ حدیث نمبر 2951 حدثنا ابو کامل فضیل بن حسین الجحدری حسین الجحدری حدثنا عبد الواحد ابن زیاد حدثنا الجریری عن ابی طفیل قال قلت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارأیت هذا رمل بالبیت 3 اطواف ومشى 4 اطواف اسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون أن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل قال وكانوا يحسدون فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4 قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد صلى الله عليه وسلم هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کہ مجھے بیت اللہ کے طواف اور اس میں 3 مرتبہ رمل کرنے اور 4 مرتبہ معمول کے مطابق چلنے کے بارے میں بتلاؤ، کیا یہ سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوم اس کو سنت سمجھنے لگی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی۔ میں نے کہا آپ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ وہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی؟ انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لائے تو کفار مکہ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب دبلے ہونے کی وجہ سے طواف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مشرکین آپ سے حسد کرتے تھے، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلا کر تیز تیز چلیں دوڑیں اور باقی 3 چکروں میں معمول کے مطابق چلیں۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا مجھے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کے بارے میں بتلائیے، کیا سوار ہو کر طواف کرنا سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوم سوار ہو کر طواف کرنے کو سنت سمجھتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ وہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی۔ میں نے کہا آپ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ وہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت ہجوم جمع ہو گیا، لوگ کہتے تھے کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جوان عورتیں بھی گھروں سے نکل آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے سے لوگوں کو نہیں ہٹاتے تھے، غرض کہ جب بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی تو آپ سوار ہو گئے اور پیدل چلنا اور دوڑنا افضل ہے۔ حدثنا
ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابن ابي حسين عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس ان قومك يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروہ وهي سنہ قال صدقوا وكذبوا۔ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ آپ کی قوم کا کیا خیال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے طواف میں رمل کیا تھا اور صفا اور مروہ میں سعی کی تھی اور یہ سنت ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا وہ سچے بھی ہے اور جھوٹے بھی۔ حدیث نمبر 2953۔ وحدثنی محمد بن رافع حدثنا یحیی بن ابن آدم حدثنا زہیر عن عبد الملک بن سعید بن الابجری عن ابی الطفیل قال قلت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارانی قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصبه لی قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون۔ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا مجھ سے بیان کرو۔ میں نے کہا میں نے آپ کو مروہ کے پاس ایک اونٹنی پر دیکھا، آپ کے اطراف لوگوں کا ہجوم تھا۔ راوی کہتے کہ حضرت عباس نے کہا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے کیونکہ صحابہ کی عادت تھی وہ آپ کو چھوڑتے تھے نہ دور ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 2954۔ وحدثني ابو الربيع الزهراني وحدثنا حماد يعني ابن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة وقد وهنتهم حتى يثرب قال المشركون انه يقدم عليكم غدا قوما قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليري المشركين جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الأمة قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا بقاء عليهم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب مکہ تشریف لائے، حضور اور آپ کے صحابہ مکہ تشریف لائے حالانکہ انہیں مدینے کے بخار نے کمزور کیا ہوا تھا۔ مشرکین نے کہا تھا کہ کل تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جنہیں بخار نے دبلا کر دیا ہے اور انہیں اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ مشرکین حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ 3 چکروں میں رمل کریں، کھاندے ہلا کر دوڑا کریں اور 2 رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلیں تاکہ آپ مشرکین کو صحابہ کی توانائی دکھائیں۔ مشرکین نے دیکھ کر کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے ان کو بخار نے کمزور کر دیا ہے، یہ تو فلاں فلاں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے تمام چکروں عمل کرنے کا حکم ان کی تھکاوٹ کے خیال سے نہیں دیا تھا۔ حدیث نمبر 2955۔ حدثنا عمرو الناقد ابن ابی عمر و احمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے طواف میں اس لیے رمل کا حکم دیا تھا کہ مشرکین کو اپنی قوت دکھائے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرے۔ حدیث نمبر 2956۔ وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد اخبرني الجريري بهذا الاسناد نحوه غير انه قال وكان اهل مكة قوم ولم اهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه۔ ایک اور سند سے بھی روایت ہے کہ اس میں اہل مکہ حاسد تھے۔ اب رمل کی تعریف اور اس کے بارے میں تشریح۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ رمل کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ رمل کا معنی ہے دوڑنا، یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا۔ علامہ ابو الحسن مرغینانی نے لکھا ہے کہ کھندے ہلا ہلا کر
اکڑ اکڑ کر چلنا، جیسے کہ کوئی شخص چلتا ہے جس نے کسی کو للکارا ہو۔ رمل صرف طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، طواف زیارت اور طواف وداع میں رمل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک رمل اب سنت نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرۃ القضاء کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو مشرکین نے کہا ان لوگوں کو یثرب کے بقار نے دبلا کر دیا ہے، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار قوت کے لیے خود بھی رمل کیا اور صحابہ کو بھی رمل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے اور اب مشرکین کو قوت دکھانے کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے اب رمل نہیں ہے، رمل باقی نہیں رہا۔ لیکن تمام علماء، صحابہ اور تابعین نے حضرت ابن عباس سے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں جو طواف قدوم کیا تھا اس میں بھی رمل کیا تھا، حالانکہ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا تھا، اس لیے تمام صحابہ، تابعین اور بعد کے فقہاء کے اتفاق سے طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل سنت ہے اور آج بھی سنت باقی ہے۔ رمل کے احکام، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمل عورتوں کے لیے مشروع نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ جیسا عورتوں کے لیے صفا اور مروہ میں دوڑنا مشروع نہیں ہے، اور اگر مرد رمل شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے تو وہ سنت کا تارک ہے، یعنی چھوڑنے والے ہیں، اس پر کوئی تاوان یا کوئی جرمانہ اور فدیہ بھی نہیں ہے۔ اصحاب مالک کا اس بارے میں اختلاف ہے، بعض مالکیہ کے نزدیک کوئی کرتے کرتے چھوڑ دے تو اس پر دم ہے، اور بعض کے نزدیک اس پر دم نہیں ہے۔ علامہ سرقسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بغیر کسی عذر کے رمل کو ترک کیا تو اس نے برا کام کیا ہے اور اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ میں سعی کے ترک سے کچھ واجب نہیں ہے، اور طواف میں اس نے اگر حجر اسود کی تعظیم یا کسی اور ادب اور سنت کو ترک کر دیا تو اس پر بھی کچھ واجب نہیں ہے۔ حدیث کے تعارض کا جواب، حدیث نمبر 2961 میں ہے کہ جب ابو طفیل نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ لوگ رمل کو سنت سمجھتے ہیں تو حضرت ابن عباس نے کہا وہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی، سنت سمجھنے میں سچے ہیں اور اس کو سنت مقصودہ سمجھنے میں جھوٹے ہیں۔ لیکن حضرت ابن عباس کی اس رائے سے فقہاء، صحابہ اور تابعین نے اتفاق نہیں کیا، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہے کہ ابو طفیل نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ لوگ صفا اور مروہ میں سوار ہو کر طواف کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے کہا وہ سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی، سچے اس لیے کہ یہ عذر کی بنا پر سنت ہے، اور جھوٹے اس لیے کہ یہ بالعموم سنت نہیں ہے۔ مخصوص سنت بالعموم سنت، جی مخصوص سنت جو ہے جی کہ مخصوص سنت دیکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کی تشریح ہو رہی ہے کہ وہ سچے ہیں، تو سچے کس میں ہے کہ سنت ہے، وہ سنت کے کہنے میں لوگ سچے ہیں۔ اب جھوٹے ہیں جو بولے تو اس کو کس پر محمول کریں گے کہ اسی کو مقصود سنت سمجھ لیں، اچھا تو اس میں یہ جھوٹے، تو سنت مقصودہ نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ سنت مقصودہ نہیں ہے، اس کے سمجھنے میں یہ جھوٹے ہیں۔ تو لیکن دیکھیں ایک عام سنت ہے، لیکن اسی کو سنت سمجھ لینا یہ سنت مقصودہ سمجھی جائیں گی۔ تو یہ ان کے الفاظ کی تشریح ہے، یہ ان کا نظریہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن فقہاء، صحابہ اور تابعین نے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ لیکن پھر بھی حدیث میں تشریح ان کے الفاظ کی شرح میں کی گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگا، لیکن اس سے اتفاق نہیں کیا ہے، بلکہ سب کے پاس کیا ہے، سنت ہے، رمل بھی سنت ہے اور
طواف قدوم میں رمل کرنا سنت ہے۔ اب نیا باب، باب استحباب استلام رکنین الیمانیین پہ طواف، طواف میں یمانی رکنوں کی تعظیم کرنے کا مستحب ہونا، یعنی یمانی رکنوں کی تعظیم کا استحباب۔ حدیث نمبر ہے 2957۔ وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة وحدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت الا الركنين اليمانيين۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے صرف 2 ارکان یمانیہ کی تعظیم کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2958۔ وحدثني ابو الطاهر وحرملة قال ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من اركان البيت الا الركن الاسود والذي يليه من نحو دور الجماحيين۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے ارکان میں سے صرف حجر اسود اور اس کے ساتھ والے کونے کی تعظیم کرتے تھے جو بنو جمح کے مکانوں کی سمت اور جانب ہے۔ حدیث نمبر 2959۔ وحدثنا محمد بن متن حدثنا خالد بن الحارث عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یستلم الا الحجر والرکن الیمانیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف حجر اسود اور رکن یمانی کی تعظیم کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2960۔ وحدثنا محمد بن متنہ وزہیر بن حرب وعبید اللہ بن سعید جميعا عن یحیی القطان قال ابن متنہ حدثنا یحیی ان عبید اللہ حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ما ترکت استلام هذین الرکنین الیمانی والحجر منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما فی شدت ولا رخاء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکن یمانی اور حجر اسود کی تعظیم کرتے دیکھا تب سے میں نے ان 2 رکنوں کی تعظیم کو کبھی نہیں ترک کیا، کبھی نہیں چھوڑا، شدت میں نہ آسانی میں، نہ تنگی میں نہ سہولت میں، یا نہ جنگ کے وقت نہ امن کے وقت۔ حدیث نمبر 2961۔ وحدثني ابو بکر بن ابی شیبہ ابن نمیر جميعا عن ابی خالد قال ابو بکر حدثنا ابو خالدین الاحمر عن عبید اللہ عن نافع رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما استلم الحجر بیدی ثم قبل یدہ وقال ما ترکته منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، پھر ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا جب سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ حدیث نمبر 2962۔ وحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرنا عمر وابن الحارث ان قتادة بن دعامة حدثه ان ابا الطفيل البكري حدثه انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان 2 یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب ارکان بیت اللہ کی تفصیل۔ بیت اللہ کے 4 ارکان ہیں، رکن اسود، رکن یمانی، ان دونوں کو یمانیین کہتے ہیں۔ رکن اسود اور رکن یمانی ان دونوں کو یمانیین کہتے ہیں، اور دوسرے 2 رکنوں کو شامیان کہتے ہیں، شامیین۔ رکن اسود میں 2 فضیلتیں ہیں۔ رکن اسود میں 2 فضیلتیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ بنیادوں پر ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں حجر اسود ہے،
اور دوسرے رکن میں صرف یہ فضیلت ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر ہے، اور باقی 2 رکنوں میں ان میں سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجر اسود کی تعظیم بھی کی جاتی ہے اور اس کو بوسہ بھی دیا جاتا ہے، اور رکن یمانی کی صرف تعظیم کی جاتی ہے، اس کا بوسہ نہیں دیا جاتا۔ جو دوسرے رکن شامی ہیں ان کی تعظیم کی جاتی ہے، نہ ان کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ حجر اسود کی تعظیم حدیث نمبر 2961 میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو چوم لیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لینا مستحب ہے۔ یہ اس وقت ہے جب بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود کو چومنے سے عاجز ہو، ورنہ جو حجر اسود کے چومنے پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، وہ ہاتھ لگانے پر اقتصار نہ کریں، یعنی اس کو کافی نہ سمجھے بلکہ قریب جائے اور اس کو بوسہ دے۔ باب استحباب تقبیل الحجر الاسود فی الطواف، طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینے کا بیان، یعنی چومنے کا بیان، تقبیل۔ حدیث نمبر 2963 وحدثنی حرملۃ بن یحییٰ اخبرنا ابن وہب اخبرنی یونس وعمر وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه رضي الله تعالى عنه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك زاد هارون في روايته قال عمر وحدثني بمثلها زید بن اسلم عن ابیہ اسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا بخدا میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حدیث نمبر 2964 وحدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبل الحجر وقال انی لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً ایک پتھر ہے، لیکن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 2965 وحدثنا قلف بن ہشام المقدمی وابو کامل وقتیبۃ بن سعید كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زید عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول والله إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت اسیلیع۔ عبداللہ ابن سرجس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بخدا میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع دیتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حدیث نمبر 2966 وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن ابي معاوية قال يحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعة قال ورأيت عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول لا اقبلك واعلم انك حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم اقبلك۔ عائز بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اور اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔
حدیث نمبر 2967 وحدثني ابو بکر ابی شیبہ و زہیر بن حرب جميعا عن وکیع قال ابو بکر حدثنا وکیع عن سفیان عن ابراہیم بن عبد الاعلی عن سوید بن غفلة قال رأيت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بک حفیہ۔ سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس سے چمٹ گئے اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بہت چاہتے تھے۔ حدیث نمبر 2968 وحدثني محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفیان بهذا الاسناد قال ولكني رأيت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم حفیہ ولم يقل والتزمه۔ ایک اور سند سے یہ بھی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بہت چاہتے تھے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر حجر اسود سے چمٹ گئے۔ اب ان احادیث مبارکہ اور اس کے ترجمے کے بعد ان احادیث مبارکہ کی تشریح اور حجر اسود کے فضائل۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجر اسود کعبے کے اس رکن کو کہتے ہیں جو مشرقی دروازے کے قریب ہے، اور اب وہ زمین سے 2-2.5 ہاتھ کی بلندی پر ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان 28 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب جنت سے حجر اسود کو اتارا گیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنو آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی صحیح میں جامع صحیح میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند میں عطا بن صائب ایک راوی ہے جس میں کچھ ضعف ہے، لیکن صحیح ابن خزیمہ میں یہ بھی روایت ہے کہ جس سے یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے، یعنی روایت قوی ہو جاتی ہے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب گناہ پتھر میں اثر کر کے اس کو سیاہ کر دیتے ہیں تو گناہوں کے اثر سے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس پتھر کو انبیاء اور مرسلین علیہم الصلوات و تسلیم کے مبارک ہاتھ مس کرتے رہے، پھر بھی اس کو رنگ سیاہی رہا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں کے مس کرنے کا تقاضا یہ تھا اس پتھر کی سیاہی دور ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت دلانے کے لیے اس کی سیاہی کو برقرار رکھا تاکہ ہم عبرت پکڑ کر نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے گناہوں سے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اور جی جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، نے چھین لیا، اور اگر سلب نہ کرتا تو ان کے نور سے مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے۔ یہ حدیث مسند احمد، جامع ترمذی اور صحیح ابن حبان میں ہے، اور اس کی سند میں ابو یحییٰ نام کا ایک ضعیف راوی ہے، لیکن تعدد اسانید یعنی مختلف سندوں کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہے اب قوی ہو گئی اور اس کا ضعف جاتا رہا۔ علامہ قسطلانی نور سلب کرنے کی یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نور اس لیے چھین لیا، سلب کر لیا، تاکہ اس پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہو جائے، اس کو ماننا ایمان بالغیب ہو جائے، جو باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر اس کا نور سلب نہ فرماتا تو اس پر ایمان لانا ایمان بالمشاہدہ ہوتا، یعنی دیکھنے کے بعد ایمان لانے کے برابر ہوتا، اور اجر و ثواب ایمان بالغیب میں ہے جو ایمان بالمشاہدہ میں نہیں ہے۔ جو اجر و ثواب ایمان بالغیب پر ہے، غیب پر ایمان لانے میں جو اجر و ثواب ہے، ایمان دیکھ کر لانے میں اتنا اجر و ثواب نہیں ہے، اس لیے اس کے نور کو سلب کرنے کی یہ حکمت بیان کی ہے۔ پھر آگے مزید
شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آثار صالحین کو بوسہ دینے کے جواز میں فقہائے اسلام کی تشریحات، ان کی توضیحات اور ان کی تصریحات، حجر اسود کو بوسہ دینے کی مشروعیت سے، یعنی اس کے جواز سے، اس کے جائز ہونے سے فقہائے اسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، صالحین کے آثار کو، ان کی نشانیوں کو بوسہ دینے پر استدلال کیا ہے، یعنی دلیل لیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ زین الدین فرماتے ہیں کہ مقامات شریفہ اور صالحین کے ہاتھوں اور پیروں کو برکت حاصل کرنے کی نیت سے بوسہ دینا مستحسن ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اپنے جسم میں وہ جگہ دکھائیں جس جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا تھا، اور وہ حضرت حسن کی ناپ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے آثار سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ کو بوسہ دیا۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک اس کو بوسہ نہ دے لیتے، اور کہتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو چھوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شیخ زین الدین نے فرمایا کہ مجھ سے حافظ ابو سعید ابن علائی نے کہا ہے کہ میں نے ایک پرانی کتاب میں ابن ناصر اور دیگر محدثین کے ہاتھوں سے لکھا ہوا دیکھا، ایک پرانی کتاب دیگر محدثین کے ہاتھوں سے لکھا ہوا دیکھا کہ امام احمد بن حنبل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اور آپ کے منبر کو چومنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن العلائی نے کہا کہ ہم نے شیخ ابن العلائی نے کہا کہ ہم نے شیخ تقی الدین بن تیمیہ کو یہ مقام دکھایا تو وہ بہت متعجب ہوئے، تعجب کیا اور کہنے لگے کہ تعجب ہے، امام احمد بن حنبل میرے نزدیک بہت بزرگ تھے اور ان کا یہ کلام ہے۔ ابن علائی نے کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ہم نے امام احمد سے روایت کیا ہے انہوں نے امام شافعی کی قمیص کو دھو کر اس کا غسالہ یعنی دھون پیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور جب وہ اہل علم کی اس قدر تعظیم کرتے تھے تو صحابہ کے تبرکات کی کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دھون کیا ہے؟ آپ کے کپڑوں میں، آپ کے قمیص کو دھو کر ان کے دھوئے ہوئے پانی کو پیا، کپڑے کو دھوئے ہوئے پانی کو پیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ جب وہ اہل علم کی اس قدر تعظیم کرتے، اپنے استاد کی اس قدر تعظیم کرتے تھے تو پھر صحابہ کی تبرکات کی کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کی تعظیم کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت کا کیا حال ہوگا۔ ہائے 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 ہائے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ محب تبری نے فرمایا حجر اسود اور دیگر ارکان کو بوسہ دینے سے ہر اس چیز کو بوسہ دینے کا جواز ثابت ہوتا ہے جس کو بوسہ دینے میں اللہ کی تعظیم ہو، کیونکہ اس سلسلے میں اگر کسی حدیث میں تعظیم کا حکم نہیں آیا ہے تو کسی حدیث میں اس کی ممانعت یا کراہت بھی نہیں آئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ اور میرے جد محمد بن ابی بکر محمد بن ابی سیف سے روایت کرتے ہیں کہ بعض حضرات جب مصاحف یعنی قرآن مجید کے نسخے کو دیکھتے تو ان کو بوسہ دیتے، اور جب احادیث کے اوراق کو دیکھتے تو انہیں بوسہ دیتے، اور جب صالحین کی قبروں کو دیکھتے تو انہیں بوسہ دیتے، اور یہ بات چومتے، اور یہ بات بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رہا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کی اصل اور اس پر دلیل۔ شیخ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ حجر اسود پر دونوں ہاتھ رکھنا مصافحہ کے قائم مقام ہے۔
اس لیے یہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کے لیے اصل ہے۔ نیز لکھتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا شرعاً ثابت ہے، اس لیے یہ صالحین کے تبرکات کو بوسہ دینے کی اصل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مصحف یعنی قرآن کو بوسہ دیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ مطہرہ کے بوسہ دینے کو جائز کہا۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس سے حیران ہوئے کیونکہ ان کے نزدیک یہ جائز نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اس پر، یعنی اس سے دلیل لے رہے کہ حجر اسود کو دونوں ہاتھ سے چومنا یہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو بوسہ دینا، کیا صالحین کے تبرکات کو بوسہ حجر اسود کو بوسہ دینا جب شرعاً ثابت ہو گیا، احادیث مبارکہ سے ثابت ہوگا، تو اسی طرح صالحین کے تبرکات کو بوسہ دینا بھی ثابت ہو گیا اس سے۔ سبحان اللہ، صالحین کی چیزوں کو بھی چومنا ثابت ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کو بھی بوسہ دینا ثابت ہو گیا حجر اسود کے چومنے اور بوسہ دینے سے۔ اسی طرح روضہ اطہر کو جیسا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اسی طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بھی جائز ہے۔ اب رہا صالحین اور بزرگوں کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ سبحان اللہ۔ ان واضع بن عامر قال قدمنا فقيل ذاك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها۔ واضع بن عامر کہتے ہیں کہ ہم آئے اور کہا گیا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ہم آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے۔ ان صہیب قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه۔ صہیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پیر چومتے ہوئے دیکھا۔ سبحان عن ابن عمر انہ قبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ان یحیی بن الحارث الزماری قال لقیت واثلۃ بن الاسقع فقلت یا بایعت بیدک هذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نعم قلت اعطنی یدک اقبلها فاعطانیها فقبلتها۔ یحییٰ بن حارث زماری کہتے ہیں کہ میری واصلہ بن الاسقع سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ نے اپنے اس ہاتھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اس کو بوسہ دوں گا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں نے اس کو بوسہ دیا۔ ان صفوان بن السال ان قوما من اليہود قبلوا یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ۔ صفوان بن السال کہتے ہیں کہ یہود کی ایک قوم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا، یعنی چوما ہے۔ علامہ علی متقی مصنف عبدالرزاق بیہقی ابن عساکر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ان تمیم بن سلمۃ قال قدم عمر الشام استقبله ابو عبیدہ بن الجراح فصافحه وقبل يده ثم خلوا يبكيان فكان تمیم يقول تقبیل الید سنت۔ تمیم بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر شام میں آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا استقبال کیا اور ان سے مصافحہ کر کے یعنی ہاتھ ملا کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پھر وہ دونوں خلوت میں یعنی تنہائی میں رونے لگے، اور تمیم کہتے تھے کہ ہاتھ کو بوسہ دینا سنت ہے۔ تمیم بن جو سلمہ جو راوی ہیں انہوں کہتے ہیں کہ تقبیل الیدی سنتن۔ حجر اسود کی تعظیم کا طریقہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اس کی شرح میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طواف میں حجر اسود کی تعظیم کے بعد اس کو بوسہ دینا مستحب ہے۔ اسی طرح حجر اسود پر سجدہ کرنا بھی مستحب ہے، اس طور پر کہ حجر اسود پر پیشانی رکھ دے
بس مستحب یہ ہے کہ پہلے حجر اسود کو تعظیم دے، پھر اس کو بوسہ دے، پھر اس پر پیشانی رکھ دے۔ ہمارا جمہور کا یہی مذہب ہے۔ ابن منذر نے حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابن عباس، حضرت طاووس، امام شافعی، امام احمد سے اس کو روایت کیا ہے رحمہم اللہ۔ ابن منذر نے کہا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حدیث روایت کی ہے۔ امام مالک اس مسئلے میں علماء سے منفرد ہیں۔ امام مالک وہ کہتے ہیں کہ حجر اسود پر سجدہ کرنا بدعت ہے، اور قاضی ایاز مالکی نے اعتراف کیا کہ اس مسئلے میں امام مالک کی رائے شاذ اور منفرد ہے، یعنی تنہا ہے، اور وہ اکیلے ہیں اپنی اس رائے میں۔ رکن یمانی کی تعظیم میں ائمہ کے مذاہب، علامہ نووی لکھتے ہیں کہ رکن یمانی کی تعظیم کریں، اس کو بوسہ نہ دے، بلکہ اس کی تعظیم کرنے کے بعد ہاتھ کو چوم لے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی نظریہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم نہ کریں۔ امام مالک اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم کریں، اس کے بعد ہاتھ نہ چومیں۔ امام مالک سے ایک روایت ہے کہ وہ اس کو بوسہ دیتے تھے، امام احمد سے بھی ایک ایسی ہی روایت ہے۔ یعنی تعظیم کریں، اس کو بوسہ نہ دے، بوسہ نہ دینے میں اختلاف ہے، یعنی استحباب کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر نے حجر اسود سے کہا تو نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ تو یہ جو ان کے الفاظ ہیں اس بارے میں مزید ناظرین کے سامنے تشریح کی جا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد فرمایا تھا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ علامہ نووی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس قول سے مراد یہ تھی کہ لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء پر ابھارنا مقصود تھا، کیونکہ حضرت عمر کے بوسہ دینے کی وجہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تھی۔ حضرت عمر نے جو یہ کہا کہ تو ایک پتھر ہے، نفع دیتا ہے نہ نقصان، اس سے ان کی غرض نو مسلموں کو توحید پر مستقیم دیکھنا تھی، کیونکہ لوگ پتھروں سے محبت کرتے آئے تھے، ان کی تعظیم کرتے آئے تھے، ان کی تعظیم سے نفع کی امید اور تعظیم میں کوتاہی سے ضرر کا خوف رکھتے تھے، اور بت پرستی کا یہ زمانہ ابھی زیادہ نہیں گزرا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خدشہ تھا، خیال تھا، ڈر تھا کہ انہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر کہیں کوئی شخص دھوکہ کھا جائے اور اس پر حق اور باطل میں اقتباس اور اشتباہ ہو جائے، حق اور ناحق میں شک پڑ جائے، اور یہ خیال کرے کہ یہ کام تو ہم اسلام لانے سے پہلے بھی کرتے تھے، اسلام میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ پتھر بذات ہی یعنی خود سے نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ ہر چند کے حجر اسود میں شریعت کی اتباع کرنے سے اجر و ثواب کا نفع ہوگا، حالانکہ ثواب ہے۔ اس لیے ان کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ اس پتھر کو نفع دینے یا ضرر پہنچانے پر قدرت نہیں ہے، اور یہ پتھر بھی ایک مخلوق ہے جیسی اور مخلوقات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے ایام میں یہ کلمات کہے تاکہ ہر جگہ کے لوگ یہ کلمات سن لیں اور تمام شہروں میں یہ بات پہنچ جائے۔ علامہ باجی حضرت عمر کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت حجر اسود کی تعظیم اس طرح کرتے ہیں جس طرح زمانے جاہلیت میں کفار یعنی کافر مشرکین بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان کو بالذات یعنی خود سے نفع پہنچانے والا اعتقاد کرتے تھے، یقین کرتے تھے، تو ان کے اس اعتقاد اور یقین کی نفی کی جائے۔ اس لیے حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتلائے کہ ان کا حجر اسود کی تعظیم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے ہے اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے، اور یہ تعظیم ایسی ہے جیسے بیت اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے یا جیسے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، نہ اس وجہ سے کہ حضرت آدم معبود تھے نہ نفع و ضرر کے مالک تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے،
اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، یعنی تیری ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تجھے بوسہ دیا جائے، تجھے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی وجہ سے بوسہ دیا جاتا ہے۔ علامہ زرقانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حاکم نے ابو ہارون عبدی سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، جب حضرت عمر نے طواف کیا تو حجر اسود سے متوجہ ہو کر کہا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع دیتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے بوسہ دیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا اس کا ثبوت کس سے ہے؟ حضرت علی نے کہا قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ ظُهُورَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے جانوں پر اقرار کروایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے اقرار کرایا اللہ ان کا رب ہے، وہ اس کے بندے ہیں، اور ان سے ان کا عہد و پیمان یعنی وعدہ لیا اور اس کو ایک کاغذ میں لکھ دیا، اور اس پتھر کی 2 آنکھیں اور ایک زبان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا منہ کھول، اس نے منہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے وہ کاغذ اس کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا تجھ سے جو وفا کرے قیامت کے دن اس کی گواہی دینا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا، جو شخص اس کی تعظیم کرے گا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، بس اے امیر المومنین یہ ضرر بھی دیتا ہے اور نفع بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اس قوم میں رہوں جس میں اے ابو الحسن تم نہ ہو۔ حاکم نے کہا یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر نہیں ہے، یعنی جو ان کے اصول ہے جو حدیث کے اس کے مطابق تو نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں نے ابو ہارون عمارہ بن حوین عبدی کے احادیث روایت نہیں کی، اور دوسرے محدثین نے کہا ہے کہ ابو ہارون کو تمام لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے اور ائمہ کی ایک جماعت نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ الغرض یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے جواز سے یہ استدلال کیا ہے، دلیل لیا ہے کہ جو بھی تعظیم کا مستحق ہو اس کو بوسہ دینا چاہیے۔ جواز کا مطلب اجازت، اجازت، اس کے جواز، اس کے درست ہونے، جائز ہونے پر دلیل لیا ہے۔ کیا دلیل لیا ہے؟ جو بھی تعظیم کا مستحق ہو اس کو بوسہ دینا چاہیے، خواہ وہ آدمی ہو یا کوئی اور چیز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ممبر اور آپ کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، آپ سے روایت ہے۔ بعض حنبلیوں نے اس نقل کی صحت کو مستعبد قرار دیا ہے، اور ابن ابی سیف یمانی شافعی سے منقول ہے کہ مصحف یعنی قرآن مجید اور صالحین کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے۔ شواف حضرات نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید اور صالحین کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے اولیاء صوفیاء صاحب ان کی قبر کو بوسہ دینا چومنا جائز ہے، جائز، شوافے کے نزدیک بھی۔ ہائے۔ علامہ بدر الدین عینی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تشریح میں حاکم کی ذکر کردہ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ابو ہارون عمارہ بن جوین کی وجہ ہے سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ نیز علامہ عینی نے لکھا ہے کہ ازرقی نے اس روایت کو تاریخ مکہ میں ذکر کیا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، یعنی حجر اسود، اس لیے اس کو بوسہ دینا جنت کے آثار کو دیکھ کر خوشی کا اظہار ہے۔ اور ابو عبید نے غریب الحدیث میں یہ روایت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔
سبحان اللہ۔ محب تبری نے بیان کیا ہے کہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ قرار دینے میں یہ حکمت ہے کہ جب کوئی شخص کسی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی دست بوسی کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو چومتا ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے جب بیت اللہ میں حاضر ہوتے ہیں یعنی خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں تو ان کے لیے اس چیز کے بوسہ دینے کو مشروع یعنی جائز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے۔ علامہ عسقلانی نے بھی اس حدیث کی تشریح میں حاکم کی اس روایت کا ذکر کیا اور لکھا ہے کہ ابو ہارون عبدی بہت ضعیف راوی ہے، اور محب تبری کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جو فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے، نفع دیتا ہے نہ نقصان، یہ اس خدشے سے فرمایا تھا کہ کہیں بعض جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام میں بھی پتھروں کی اسی طرح تعظیم کی جاتی ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں پتھروں بتوں کی تعظیم کی جاتی تھی۔ اور محلب کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے اس قول میں ان لوگوں کا رد ہے، ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ محلب کا یہ رد صحیح نہیں ہے، کیونکہ جن روایات میں حجر اسود کے لیے یمین اللہ کا یعنی دایاں ہاتھ کا لفظ آیا ہے ان میں یمین سے مراد حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ مثال اور کنایا، مثال کے طور پر، کنائے کے طور پر، تشبیہ کے طور پر یہ آیا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے حجر اسود، یہ مثال کے طور پر ہے، کنائے کے طور پر، تشبیہ کے طور پر ہے۔ علامہ قسطلانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ حجر اسود بذاتی ہی یعنی خود سے نفع نہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جو چیز اس میں مشروع ہے، جائز ہے، اس پر عمل کرنے سے نفع بھی ہے اور ثواب بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد علامہ قسطلانی نے حاکم سے ابو ہارون عبدی کی وہ روایت ذکر کی ہے جس میں حضرت علی کا یہ قول ہے کہ پتھر نفع اور نقصان بھی دیتا ہے، نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ہارون عبدی ضعیف راوی ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے مسند ابی بکر رضی اللہ عنہ کے آخر میں ایک روایت درج کی ہے کہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے فرما رہے تھے، میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ پھر آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور حجر اسود کے بعد کھڑے ہو کر کہا، میں خوب جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع دیتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں اس اسناد کی تحقیق کرنی چاہیے، اگر اس حدیث کی سند صحیح ہے تو حاکم کی روایت قطعاً باطل قرار پائے گی، کیونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفع اور ضرر نہیں دیتا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی اس سے معارضہ کر کے یعنی خلاف کر کے کہے کہ نفع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی دیتا ہے۔ عبدی کو علامہ ذہبی نے بھی ساقط قرار دیا ہے، یعنی ان کی روایت کو چھوڑ دیا۔ فقہاء اسلام اور علماء دیوبند کی عبارات کی روشنی میں ذاتی اور عطائی قدرت کی بحث۔ شیخ عثمانی نے بھی حضرت عمر کے اس قول کی تشریح میں لکھا ہے کہ حجر اسود بذاتی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد مختلف شارحین کے اقوال نقل کیے ہیں جن کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ تو عبادت کا اصلاً مستحق نہیں ہے، جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کے بارے میں اعتقاد اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ کیونکہ جو چیز نفع اور ضرر کی مالک نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بس ہمارا حجر اسود کی تعظیم کرنا اور اس کو بوسہ دینا، اس کو چومنا اس پتھر کی ہرگز عبادت نہیں ہے، نہ یہ مشرکین کا طریقہ ہے، بلکہ محض شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں کی تعظیم اور محبت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع اور آپ کے حکم کی تعمیل ہے۔ شیخ امبیٹوی نے بھی لکھ کر یہ واضح کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ حجر اسود بذات ہی نفع و نقصان نہیں پہنچاتا۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ حجر اسود بغیر اذن الہی، بغیر خدا کی اجازت کے نفع و نقصان نہیں پہنچاتا۔
علامہ باجی نے لکھا ہے کہ حجر اسود بذات نفع و نقصان نہیں پہنچاتا. علامہ قسطلانی نے لکھا ہے حجر اسود بذات نفع و نقصان نہیں پہنچاتا. ارشاد الساری. ملا علی قری نے بھی لکھا ہے کہ حجر اسود بذات نفع و نقصان نہیں پہنچاتا. مرقات. علامہ دیوبند میں سے شیخ عثمانی نے فتح الملہم میں اور شیخ امبیٹوی نے بدر المجہود میں لکھا ہے کہ حجر اسود بذات نفع و نقصان نہیں پہنچاتا. حضرت عمر نے جو حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تو ایک پتھر اور میں خوب جانتا ہوں کہ تو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد بیان کرتے ہوئے متقدمین علماء اسلام اور خصوصاً علماء دیوبند سبھی نے بالذات کی قید لگائی ہے کہ حجر اسود بالذات نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نفع رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں حج کی گواہی دے گا اور وہ نفع ضرر پہنچائے گا. اسی اسلوب پر کہا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ کہیں کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے. علماء اہل سنت یہاں بھی بالذات کی قید لگاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بذاتی ہی نفع اور ضرر نہیں پہنچاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں نفع رکھا ہے وہ نفع آپ پہنچاتے ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھنے، آپ کی تبلیغ اور آپ کی شفاعت سے لاکھوں انسانوں، ارباہ کروڑہ انسانوں کو نفع پہنچے گا، وہ سب آپ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. یہ کوئی کم نفع ہے، لیکن علماء ند اور علماء دیوبند اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالذات کی قید لگانا اور ذاتی اور عطائی اختیارات کی تقسیم خالصاً مشرکانہ عقیدہ ہے، اور یہ قید خانہ ذات اور سینہ ذات ہے. یعنی قرآن مجید نے آپ کی ذات سے مطلقاً نفع رسانی کی نفی کر دی ہے، اور ذاتی اور عطائی کی تقسیم اہل بدعت کی ایجاد اور اختراع ہے وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک پتھر حجر اسود کی نفع رسانی ثابت کرنے کے لیے حضرت عمر کے قول لا تنفعوا میں بالذات کی قید لگا لے تو کوئی حرج نہیں ہیں. اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفع رسانی ثابت کرنے کے لیے لا املک لنفسی میں بالذات کی قید لگائے تو مجرم قرار پائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. ہائے ہائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفع رسانی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ کے فائدوں سے، آپ کی ذات سے جو قوم کو، جو ساری امت کو جو نفع پہنچا ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، بلکہ اس وقت تک کوئی شخص جنت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے کہ اللہ اکبر. جن کے نام کی نفع رسانی کا یہ عالم ہے، تو یعنی جن کے نام میں فائدہ ہے تو ان کی ذات کے فائدے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق حق. جو انسان محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھ لے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، تو اس شخص جنت کا مستحق نہیں ہوگا جب وہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا. اللہ اکبر. جن کے نام کی نفع رسانی کا یہ عالم ہے تو ان کی ذات کی نفع کا عالم کیا ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کا انکار کرتا ہے وہ آپ کا نام نہ لے اور ہمیں جنت میں جا کر دکھلا دے. وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. علامہ سعیدی شاعر حدیث کہتے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نفع کا باعث ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ آپ کا نام نہ لے اور جنت میں جا کر دکھلا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ.